رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں دجال کی چوٹی یعنی اس کا بلند ترین مقام سامنے سے تجھے اپنی طرف کھینچے گا، اپنے قریب کرے گا، اپنی طرف متوجہ کرے گا، تمہیں اپنی طرف دعوت دے گا، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ قریب ہی کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پس جس نے کہا تو میرا رب ہے وہ اس کے فتنے میں پڑ گیا، اور جس نے کہا تو کذب کرتا ہے، میرا رب اللہ ہے، اسی پر توکل کرتا ہوں اور تیری حقیقت کھلنے پر اسی کی طرف پلٹتا ہوں، پس دجال اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ناظرین، اس روایت کو سمجھنے کے لیے اس روایت میں چند الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم ان الفاظ کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس روایت کو گہرائی سے نہیں سمجھ سکیں گے، اور وہ پیغام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں دیا، اس پیغام کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو تفصیل اور گہرائی سے جاننے کے لیے ہم پر یہ بات فرض ہے کہ ہم اس روایت میں استعمال ہونے والے ان چند الفاظ کو ان کی گہرائی سے سمجھیں۔ ان میں سب سے پہلا لفظ آ جاتا ہے راس، اس کے بعد حب، پھر اس کے بعد لفظ آ جاتا ہے رب، اس کے بعد لفظ آ جاتا ہے افتتن یعنی فتنہ، پھر کذب، توکل اور لفظ انیب۔ تو ان میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لفظ راس پر۔ راس کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ ناظرین ہم پچھلی ساتھ میں یہ بات جان چکے ہیں کہ راس کہتے ہیں کسی بھی شے کے بلند ترین مقام کو، کسی بھی شے کی چوٹی کو۔ مثلا اگر یہ لفظ انسانی جسم کے لیے استعمال کیا جائے گا تو انسانی جسم کا جو بلند ترین مقام ہے، جو چوٹی ہے، جو پیک ہے، اسے عربی میں راس کہا جائے گا۔ جیسے کہ انسانی جسم کا بلند ترین مقام وہ ہے جسے ہم سر کہتے ہیں۔ اس لیے جب یہ لفظ انسان کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا معنی انسان کا سر ہوگا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ راس کا معنی یا راس کا ترجمہ سر ہے، نہیں، بلکہ راس کہتے ہیں کسی بھی شے کے بلند ترین مقام کو، کسی بھی شے کی چوٹی کو۔ پھر آگے آتا ہے لفظ حب۔ حب کہتے ہیں کسی شے کو اپنے قریب کرنے یا اپنی طرف کھینچنے کو۔ جیسے مقناطیسی کشش ہوتی ہے، مقناطیسی کشش کو یعنی مقناطیسی قوت کو بھی عربی میں حب کہتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے لفظ رب، یعنی رب کہتے ہیں اس ذات کو، یعنی وہ ذات جو کسی شے کو جب اس کا وجود نہ ہو وجود میں لائے، اس کے بعد اسے جس مقصد کے لیے وجود میں لایا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے اس مقام پر لانا جس مقام پر آ کر وہ اس مقصد کو پورا کر سکے جس مقصد کے لیے اسے خلق کیا گیا، اور اس کی تمام تر ضروریات کو خلق کر کے اسے مہیا کرنے والی ذات۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بچے کے لیے اس کے والدین کو اس کا رب کہا، جیسا کہ آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں دیکھ سکتے ہیں، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر، یعنی ان دونوں کی حفاظت کر بالکل اسی طرح جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو میرے رب ہونے کے ناطے انہوں نے میری حفاظت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو بچے کے لیے رب اس لیے کہا کیونکہ جب بچے کا وجود نہیں ہوتا تو والدین اسے وجود عطا کرتے ہیں، اس کے بعد بچہ ہر لحاظ سے والدین کا محتاج ہوتا ہے، والدین اس کی تمام ضروریات اسے مہیا کرتے ہیں۔ اگر والدین اسے کھلائیں گے تو بچہ کھائے گا، ورنہ بچہ بھوکا مر جائے گا، خود سے کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ بالکل اسی طرح بچے کی جتنی بھی ضروریات ہیں ہر لحاظ سے بچہ والدین کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو بچے کے لیے اس کے رب کہا۔ جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ والدین کا محتاج ہوتا ہے، یوں ایک انسان جب بچہ تھا تو اللہ اس کے والدین کی صورت میں اس کا رب تھا، اور جیسے جیسے انسان خود مختار ہوتا جائے تو ویسے ویسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے خود کو فطرت کا محتاج بنانے کا حکم دیا، کیونکہ باشعور اور بااختیار ہوتے ہی جیسے وہ پہلے والدین کا محتاج تھا
تو اللہ اس کا رب تھا، بالکل اسی طرح اب وہ اگر خود کو فطرت کا محتاج بنائے گا تو اس کا رب اللہ ہوگا، ورنہ وہ خود کو جس کا محتاج بنائے گا وہی اس کا رب کہلائے گا۔ اسی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر دیا کہ ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو کر فطرت پر قائم ہو جاؤ، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصل دین قرار دیا، جس کا اکثریت کو شعور ہی نہیں ہے، اکثریت کو علم ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ دین ہے فطرت پر قائم ہونا، خود کو فطرت کا محتاج بنانا، ہر لحاظ سے فطرت پر ہی توکل کرنا، فطرت پر انحصار کرنا۔ پھر ناظرین آگے لفظ آ جاتا ہے فتنہ۔ ناظرین فتنے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسی شے جو مارکیٹ میں یعنی بازار میں بہت مقبول ہو، کوئی بھی جائے، خواہ وہ بچہ ہو، بڑا ہو یا بوڑھا، کوئی بھی جائے وہ قیمت ادا کرے گا اور اس شے کو لے آئے گا۔ لیکن ایسا ہو اب مارکیٹ میں وہی شے جعلی یعنی نقلی بھی آ جائے اور اتنی زیادہ تعداد میں آ جائے کہ اس کے مقابلے میں اصل بہت کم اور اصل کی پہچان بہت مشکل ہو جائے، تو اب جو بھی خریدنے جائے گا ممکنہ طور پر نقلی ہی خرید کر لائے گا، جس سے یہ علم ہو گیا کہ مارکیٹ میں اصل کے مقابلے میں نقلی شے بھی آ چکی ہے۔ تو ناظرین کسی بھی شے کی جب نقل تیار کی جاتی ہے وہ ایسی نہیں بنائی جاتی کہ وہ خود بول کر کہے کہ میں نقلی ہوں، بلکہ نقل ایسی تیار کی جاتی ہے کہ اصل شے بھی نقل کے مقابلے میں نقل نظر آئے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی جب اس شے کو خریدنے جائے، خواہ وہ کتنے ہی علم والا ہی کیوں نہ ہو، اس پر امتحان آ جائے گا کہ آیا ان میں سے کون سی اصلی ہے اور کون سی نقلی۔ اس طرح امتحان میں پڑھنے کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں، اور نقل کو اختیار کر لینے کو فتنے میں پڑ جانا یعنی فتنے کا شکار ہو جانا کہلاتا ہے۔ ناظرین اگلا لفظ آ جاتا ہے کذب۔ کذب کہتے ہیں اللہ کی آیات جو کہ تمام کی تمام مخلوقات سمیت ہر وہ شے جس سے انسان اللہ کو جان سکے، اللہ کو پہچان سکے، پر ایمان لانے کی بجائے ان کا کفر کرنا، یعنی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا کہ یہ تمام کی تمام آیات جو کہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی آیات ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا، اور جس مقصد کے لیے خلق کیا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان سب کو ان کے مقامات پر رکھ دیا۔ تو جب تک یہ تمام کی تمام آیات، یہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی، تب تک اس کائنات کا نظام بالکل ٹھیک رہے گا۔ اس کائنات میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی، کوئی لاپرواہی، کوئی فساد، کوئی خرابی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کائنات بالکل ایک مشین کی مانند ہے۔ جیسے مشین میں پرزے ہوتے ہیں، ہر پرزہ دوسرے کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ تمام کی تمام مخلوقات اس کائنات میں پرزوں کی مانند ہیں۔ جب کوئی ایک خلق اپنی ذمہ داری پوری کرے گی تو اس سے ریلیٹڈ، اس سے مشروط، اس سے تعلق رکھنے والی دوسری مخلوق اپنی ذمہ داری پوری کر پائے گی۔ اس طرح پوری کائنات بالکل ٹھیک رہے گی۔ تو ناظرین اس دعوت کا انکار کر دینا، اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہوئے اللہ کی آیات میں، اللہ کی مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ کرنا، ان میں پنگے لینا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، ان کو ان کے مقامات سے ہٹا دینا، جس سے کائنات میں فساد ہو، کائنات میں خرابیاں ہوں، پھر اس کی وجہ سے تباہیاں، اسے عربی میں کذب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین لفظ آ جاتا ہے توکل۔ توکل کہتے ہیں ہر لحاظ سے مکمل طور پر کسی پر انحصار کرنا، ہر معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج بننا، خواہ آپ کو تکالیف و مصائب کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، یا خواہ آپ کی ضروریات پوری نہ ہوں، آپ کو صبر یا قناعت کرنا پڑے، اسے کہتے ہیں توکل۔ پھر اس کے بعد ناظرین لفظ آ جاتا ہے انیب۔ ناظرین انیب کہتے ہیں فتنے میں پڑنے کے بعد یعنی فتنے کا شکار ہو جانے کے بعد جیسے ہی اصل کا یعنی حق کا علم ہو جائے،
تو بغیر کسی ہیلے بہانے کے فوراً اس کو ترک کر کے حق کی طرف پلٹنا. یعنی آپ اپنی طرف سے حق کی اتباع کر رہے ہوں، آپ یہی سمجھ رہے ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں یا جو سمجھ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن حقیقت یہ نہ ہو، بلکہ حقیقت یہ ہو کہ آپ فتنے کا شکار ہوں، اور جیسے ہی آپ پر حق واضح ہو جائے آپ بغیر کسی چونچڑا کے فوراً اسے ترک کر کے حق کی طرف پلٹیں. اسے عربی میں انیب کہا جاتا ہے. تو ناظرین، آپ باتیں ہیں روایت کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال کا راز تجھے تیرے بالکل سامنے سے اپنی طرف کھینچے گا، اپنی طرف متوجہ کرے گا، تمہیں دعوت دے گا. تو ناظرین، آج ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم یہ جانیں کہ دجال کا راز کیا ہے. راز کسے کہتے ہیں یہ ہم جان چکے. راز عربی میں کہتے ہیں کسی بھی شے کے بلند ترین مقام کو، اس کی چوٹی کو، اس کی پیک کو. اور ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ دجال انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ طرح طرح کی وہ مخلوقات ہیں، وہ تمام کی تمام اشیاء اور مشینیں ہیں جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا اور فائدہ سمجھتا ہے. یعنی جنہیں انسان اپنے لیے فائدہ مند اور ترقی سمجھتا ہے، ترقی کا نام دیتا ہے. اور آج جب ہم غور و فکر کریں، آج جب ہم غور کریں تو دجال کا راز بالکل واضح ہے. انسان کی خلق کردہ مخلوقات کا جو سب سے بلند ترین مقام ہے، جو ان کی چوٹی ہے، جو پیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سیٹلائٹ ہے جو خلا میں زمین کے گرد تیر رہی ہے. اور اس کے علاوہ وہ تمام کے تمام ٹاورز ہیں جن سے آج سارے کا سارا مواصلاتی نظام چلایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ تمام کے تمام ٹی وی اینٹیناز جو آپ کو لوگوں کے گھروں اور عمارتوں کی چھتوں پر نظر آتے ہیں، وہ یہ دجال جو آپ کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے اس کا راز ہے. یعنی ٹی وی کا راز. اور دجال کا یہ راز آج حیران کن طور پر انسان کے بالکل سامنے سے اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، اسے دجال کو اپنا رب بنانے کی دعوت دیتا ہے، جسے آج ہم ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور ریڈیو وغیرہ سمیت ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم یعنی مواصلاتی نظام کا نام دیتے ہیں. یہ سارے کا سارا میڈیا، یہ مواصلاتی نظام، سیٹلائٹس اور اونچے اونچے لمبے لمبے کھمبوں جو کہ دجال کا راز ہیں کا ہی حصہ ہیں اور اسی سے ہی کام کرتے ہیں. یہ دجال کا راز یعنی انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات، طرح طرح کی اشیاء، مشینیں جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا، اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، ان کا جو بلند ترین مقام ہے وہ انسانوں کے بالکل سامنے سے انہیں یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. یعنی اپنی تمام تر ضروریات مجھ سے ہی حاصل کرو، مجھ سے ہی پوری کرو. وہ رزق کھاؤ جو مشینوں کا بنایا ہوا ہے، جو انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے فطرت میں مداخلت کر کے خلق کیا گیا ہے. اپنی سواری کی ضروریات، اپنی سواری کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے انہی مشینوں یعنی دجال کو ہی اختیار کرو. تمہارے پہننے کے لیے کپڑا ہو یا جوتے، کھانے کی اشیاء ہو یا پینے کی، یہاں تک کہ تمہاری جتنی بھی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے دجال یعنی انسان کی اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ کے مقابلے پر خلق کردہ اشیاء اور مشینوں پر ہی توکل کرو، انہی پر انحصار کرو. تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دجال کے راز کے جواب میں جس نے یہ کہا کہ تو ہی میرا رب ہے، یعنی جس نے خود کو فطرت کے بجائے انہی مصنوعی اشیاء سے اپنی ضروریات پوری کی، خود کو انہی مشینوں کا محتاج بنایا، خود کو دجال کا محتاج بنایا، تو وہ اس کے فتنے کا شکار ہو گیا، وہ اس فتنے میں پڑ گیا، وہ اس فتنے کا شکار ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دجال کا راز یعنی دجال کا سب سے بلند ترین مقام اس کی چوٹی جیسے کہ درخت کی شاخ. ناظرین، ہم جان چکے ہیں راز کہتے ہیں کسی بھی شے کی چوٹی یا بلند ترین مقام. جیسے انسانی جسم کا بلند ترین مقام سر ہے، اس لیے جب یہ لفظ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی انسان کا سر کے ہوں گے.
دجال کا راز یعنی دجال کا بلند ترین مقام جب ہم غور و فکر کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دجال جو کہ آج کا میڈیا ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی فون وغیرہ ہے، ان سب کا بلند ترین مقام، اس ٹیکنالوجی کا، انسان کی ایجادات کا جو بلند ترین مقام ہے، ان کا اینٹینا ہوتا ہے، اور وہ بالکل ایسے ہے جیسے درخت کی شاخ ہو۔ جیسے دجال کا راز سیٹلائٹ، اس کو آپ دیکھیں تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ درخت کی شاخ ہو۔ آپ کے ارد گرد نصب لمبے لمبے کھمبے، ان کے اوپر جو لگے ہوئے اینٹینے ہیں، جب آپ ان کو دیکھیں تو وہ بالکل ایسے ہیں حیران کن طور پر جیسے کہ درخت کی شاخ ہوں۔ اور آپ یہ تصاویر سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ ذرا تصور کریں کہ اینٹینا کے بارے میں 14 صدیاں قبل بات کرنا مقصود ہوتا، جب اس کا کوئی وجود اور تصور تک بھی نہیں تھا، تو اس سے بہتر کوئی اور الفاظ ہو سکتے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت استعمال کیے۔ جس شے سے ان چیزوں کو تشبیہ دی، کیا اس سے بہتر کوئی اور شے ہو سکتی تھی جو اس وقت بھی اپنا وجود رکھتی ہے اور آج بھی؟ اینٹیناز یعنی دجال کے راز جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی درخت کی شاخ سے ضرور مماثلت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ سیٹلائٹ جو کہ دجال کا راز ہے، آپ اس میں بھی غور کریں، اسے بھی دیکھیں تو وہ بھی آپ کو بالکل ایک درخت کی شاخ ہی کی طرح نظر آئے گی، جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر تصاویر دیکھ رہے ہیں۔